افغانستان یہ نام سنتے ہی آپ کے دماغ میں آتا ہے طالبان، اور طالبان کا نام سنتے ہی آپ کے دماغ میں آتا ہے ٹیرر۔ مگر اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں، کیونکہ میڈیا تو آپ کو یہی دکھاتی ہے۔ لیکن آج ہم ایک ایسی پازیٹیو سائڈ کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس نے افغان کرنسی کو انڈین کرنسی سے اچھا بنایا، اور پھر پاکستانی کرنسی سے اچھا بنایا، اور دنیا کی بیسٹ پرفارمنس کرنسی بنایا۔ اور شاید افغانیوں کے ہاتھ ایک ایسی چیز لگ گئی ہے جو کہ اب افغانستان کو سونے کی چڑیا بنا دے گی۔ پچھلے کئی سالوں سے افغانستان وار کے اندر انوالو تھا، مگر جب یہ وار سے باہر آیا اور اکانومی کے اوپر دھیان دیا ہے تو انہوں نے بہت اچھی پرفارمنس دی۔ مگر افغانستان کی کرنسی نے اتنا بوسٹ کیسے کیا، چلے آئے جانتے ہیں۔ 2021 میں امریکن وڈرال کے بعد افغانستان پر طالبان نے قبضہ کر لیا اور اسلامک ریپبلک آف افغانستان کو قائم کیا۔ مگر انٹرسٹنگ بات یہ ہے، آج تک صرف 3 ہی ایسے ملک ہیں جنہوں نے اسلامک ریپبلک آف افغانستان کو ایکسیپٹ کیا ہے۔ پہلا چائنا، نارتھ کوریا، پاکستان۔ اسی وجہ سے دوسرے ملکوں کے ساتھ تو بالکل بھی افغانستان کی ٹریڈ ہوتی ہی نہیں، اور امریکن سیکشنز کے بعد تو کوئی بھی ملک ان کے ساتھ ٹریڈ نہیں کرتا۔ پہلے افغانستان کی ٹوٹل 40% جی ڈی پی میں سے فورن ایڈ سے آتا تھا، مگر یہ بعد میں کٹ آف ہو گیا کیونکہ کچھ لوگ مانتے ہیں کہ افغانستان کے طالبان اس کو ٹیرر پھیلانے میں استعمال کریں گے۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے اکارڈنگ افغانستان میں پاورٹی ریٹ 40% سے اوپر ہے، اور افغانستان کی ٹوٹل جی ڈی پی $14 بلین کی ہے، اور اس کے اندر ٹوٹل 4 کروڑ لوگ رہتے ہیں۔ مگر پوائنٹ جو یہاں پر نوٹ کرنا ہے کہ ورلڈ اسٹیٹکس فارمل اکانومی کے اوپر بیس کرتے ہیں، انفارمل اکانومی کو کوئی نہیں دیکھتا۔ اگر ہم اسی انفارمل اکانومی کی بات کریں تو مثال کے طور پر عورتوں کو افغانستان میں چند ہی کام کیے جانے دیتے ہیں، جیسے کہ سلائی وغیرہ، اور اس کے اوپر کوئی ٹیکس لگتا ہی نہیں، اور اسی انفارمل اکانومی کی ٹریڈ پاکستان اور ایران کے ساتھ چلتی رہتی ہے، اور اس ٹریڈ کے سائز کا آپ کو اندازہ بھی نہیں۔ افغانستان کی عوام تو غریب ہے لیکن طالبان بالکل بھی نہیں۔ مگر سوال تو یہی اٹھتا ہے کہ کیسے طالبان پیسے کماتے ہیں۔ پہلا آتا ہے فورن ڈونیشن کے ذریعے۔ سی آئی اے اس بات کو مانتی ہے کہ چائنا، رشیا اور پاکستان طالبان کو پیسے بھیجتے رہتے ہیں۔ امریکن کلاسیفائیڈ رپورٹ کے مطابق طالبان کو گولف کنٹریز کے اندر سے $106 ملین کی ڈونیشن آئی، جن میں سعودیہ، یو اے ای اور قطار نے بھی ڈونیٹ کیا۔ اسٹیمیٹس کے مطابق طالبان فورن ڈونیشن سے $500 ملین ہر سال کماتے ہیں۔ دوسرا سورس ہے کنٹرولنگ ٹریڈ روٹس۔ ٹریڈ اور ٹرانسپورٹیشن افغانستان کے لیے بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور یہیں پہ رول آتا ہے طالبان کا۔ طالبان ٹریڈ روٹ کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں اور بعد میں ٹریڈ کرنے والوں سے ٹیکس لے کر ان کو آگے جانے دیتے ہیں۔ ایک رف ایسٹیمیٹ کے مطابق طالبان 2003 سے لے کر 2021 تک کروڑوں ڈالر اسی چیز سے کما چکے۔ اگلی چیز آتی ہے مائننگز۔ طالبان کی ٹوٹل افغانستان میں 25 سے 3 مائنز ہیں جن سے وہ $10 ملین کا ریونیو جنریٹ کر لیتے ہیں۔ ایک اور چیز کو واضح کرتے جائیں کہ یہ 2003 سے لے کر 2021 کا ڈیٹا ہے۔ اب تو کنٹرول ہی طالبان کے ہاتھ میں، تو وہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ پیسہ کہاں جائے گا۔ مگر ابھی بھی ایک بہت سیکرٹ چیز ہے جو کہ افغانستان کو اگلی سپر پاور بنا سکتی، وہ ہے وائٹ گولڈ لیتھیم۔ سعودی عربیہ، یو اے ای سپر پاور بنے ہی اسی وجہ سے کیونکہ ان کے پاس ملا بلیک گولڈ، مائنی آئل۔ فیول ہماری ٹرانسپورٹیشن کے لیے امپورٹنٹ ہے اور ہماری روزمرہ کی زندگی میں بھی استعمال ہو رہا ہے، اور ہماری زندگیوں کا سارا انحصار فیول پر ہی ہے۔ اب زمانہ آ رہا ہے الیکٹرک موٹر کا، اور الیکٹرک موٹر کی بیٹری کا انحصار ہے ہی لیتھیم کے اوپر۔ اسی وجہ سے افغانستان کو لیتھیم کا سعودی عربیہ کہا جاتا ہے، جس کے اندر $1 ٹریلین کے لیتھیم ریزروز موجود ہیں۔ اور یہیں پہ رول آتا ہے چائنا کا۔ چائنا پہلے سے ہی اس تیاری میں ہے کہ کیسے نہ کیسے $10 بلین کی ڈیل افغانیوں کے ساتھ کی جائے اور $1 ٹریلین کے ریزروز کو نکالا جائے، معنی 100 گنا پروفٹ کمایا جائے۔ جب امریکہ نے افغانستان کی مدد کرنے سے انکار کیا تو افغانستان میں ایک پاور ویکیوم سا بن گیا، جس کو آ کر چائنا نے فل کی۔ مگر کیا کچھ اور بھی ایسا ہے جو کہ افغانستان کی کرنسی کو اتنا زیادہ اسٹرانگ بنا؟ جی ہاں، وہ ہے ہیومینٹیرین گراؤنڈ پہ ملنے والی ایڈ۔ بیسیکلی آپ افغانستان کے اندر ڈالرز کے اندر کوئی بھی چیز نہیں خرید سکتے، آپ کو افغانی کے اندر ہی چیز خریدنی پڑتی ہے۔ تو ایسے میں جب $بلین کی ایڈ باہر سے آتی ہے تو الٹیمیٹلی لوگوں کو یہ پیسہ طالبان کو دینا پڑتا ہے اور اس سے افغانی لینا پڑتا ہے۔ یہی ہے طالبان کا ماسٹر اسٹروک۔ ایسا نہیں ہے کہ طالبان ان کو ٹیرر پھیلانے کے لیے استعمال کر رہا ہے اس سارے پیسے کو، بلکہ افغانستان کی ڈیولپمنٹ میں لگا رہا ہے۔ یہ تھی چھوٹی سی کہانی افغانیوں کی، طالبان کی اور ان کی اکانومی کی۔ آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے یاد رکھیں کہ آج بھی آدھے سے زیادہ ہسٹری دفن ہے۔ اللہ حافظ۔